آؤ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک سچی بات کریں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن نماز میں ہوتے نہیں ہیں۔ ہمارا جسم کھڑا ہوتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، زبان سے قرآن بھی پڑھتا جاتا ہے، تسبیحات بھی ادا ہوتی ہے، لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے، ذہن کہیں اور ہوتا ہے، توجہ کہیں اور بھٹک رہی ہوتی ہے۔ ظاہر میں ہم نماز میں ہوتے ہیں لیکن باطن میں ہم نماز سے غائب ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ نماز تو وہ لمحہ ہے جس میں بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس میں ایک کمزور مخلوق اپنے عظیم مالک سے ہم کلام ہوتی ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جس میں دل کو زندہ ہونا چاہیے، آنکھ کو نم ہونا چاہیے، روح کو جھک جانا چاہیے، لیکن افسوس ہم میں سے بہت سارے لوگ نماز کو ایک عادت کی طرح ادا کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے نماز ہمارے لیے ایک روزمرہ کا معمول بن گئی ہے، ایک ایسا کام ہے جو بس کرنا ہے اور جلدی ختم کرنا ہے۔ ہم کبھی کبھی اس طرح نماز پڑھتے ہیں جیسے آدمی کسی کام سے جلدی فارغ ہونا چاہتا ہے، جیسے دل یہ کہہ رہا ہو بس کسی طرح یہ فرض ادا ہو جائے اور میں پھر اپنی دنیا کی طرف لوٹ جاؤں۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اصل بات بہت سخت ہے لیکن سچ یہی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ نماز اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھتے بلکہ صرف دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اندر ایک آواز آتی ہے، نماز باقی ہے، فرض باقی ہے، ذمہ داری باقی ہے، تو ہم جلدی سے نماز پڑھ لیتے ہیں تاکہ ضمیر خاموش ہو جائے۔ گویا نماز ہمارے لیے سکون کا دروازہ نہیں رہی بلکہ کبھی کبھی صرف ایک ذمہ داری بن کر رہ گئی ہے جس کو نبھا کر ہم اپنے آپ کو مطمئن ہو کر لیتے ہیں۔ ذرا سوچو، کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے نماز ختم کی، سلام پھیرا، پھر اچانک خیال آیا میں نے سورہ فاتحہ پڑھی بھی تھی یا نہیں؟ میں دوسری رکعت میں کیا پڑھا تھا؟ میں تیسری رکعت میں کہاں تھا؟ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ معمولی بات نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم نماز پڑھ رہا تھا لیکن دل اور دماغ نماز میں حاضر نہیں تھے۔ زبان اپنی عادت کے مطابق پڑھ رہی تھی، جسم اپنی عادت کے مطابق حرکت کر رہا تھا، لیکن شعور کہیں۔ سبحان اللہ، کبھی کام کی فکر، کبھی گھر کی بات، کبھی کاروبار، کبھی بچوں کا معاملہ، کبھی کل کی پلاننگ اور کبھی دنیا کی کوئی اور الجھن۔ یہ کیسی نماز ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور دل مخلوق میں بھٹک رہا ہو؟ اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے ایک مثال اپنے ذہن میں لاؤ۔ فرض کرو آپ ہر روز ایک بہت بڑے بادشاہ کو خط بھیجتے ہو، بہترین لفافہ، بہترین انداز، باہر سے سب کچھ صحیح، پتہ بھی صحیح ہے اور اسٹامپ بھی لگی ہوئی ہے، لیکن جب بادشاہ اسے کھولتا ہے تو اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی پیغام، نہ کوئی محبت، نہ کوئی عرض، نہ کوئی معافی، نہ کوئی درد، صرف خالی کاغذ۔ یہی حال اس نماز کا ہے جس میں جسم تو حاضر ہو لیکن دل حاضر نہ ہو۔ ظاہر صحیح ہے، ظاہر سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن باطن خالی۔ رکوع بھی ہوا، سجدہ بھی ہوا، قرات بھی ہوئی، لیکن دل نہ جھکا، روح نہ پگھلی، محبت نہ جاگی، توبہ نہ نکلی، حاجت نہ اٹھی۔ اور پھر ہم تعجب کرتے ہیں کہ نماز کے بعد بھی دل ویسا ہی کیوں ہے؟ زندگی میں سکون کیوں نہیں؟ گناہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ گناہ کیوں نہیں چھوٹ رہے؟ دل کی سختی ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کو اپنا جسم پیش کیا ہے لیکن دل پیش نہیں کیا۔ ہم نے نماز کا ڈھانچہ کھڑا کیا ہے لیکن اس میں روح نہیں ڈالی۔ ذرا ایک اور مثال سمجھو، اگر کوئی بہت اہم مہمان آپ کے گھر آئے اور آپ اس کے سامنے بیٹھے ہو مگر بار بار گھڑی دیکھ رہے ہو، بے چینی ظاہر ہو رہی ہے، بات جلدی کر رہے ہو اور دل یہی چاہ رہا کہ یہ کب جائے، تو اس مہمان کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟
آپ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن آپ کا انداز چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ میرے لیے بوجھ ہو، میں آپ سے فارغ ہونا چاہتا ہوں۔ اب ذرا اپنی نماز کو دیکھو، جب ہم بہت جلدی نماز پڑھتے ہیں، جب رکوع اور سجدہ میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، جب امام کی لمبی قرات پڑھنے سے دل گھبرانے لگتا ہے، جب ہمیں نماز بوجھ لگنے لگتی ہے، تو ہم اپنے عمل سے کیا ظاہر کر رہے ہیں؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہم گویا یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں، یا اللہ میں جلدی فارغ ہونا چاہتا ہوں۔ یہ بہت خطرناک حالت ہے۔ نماز بوجھ نہیں، نماز تو مومن کی راحت ہے۔ نماز دنیا سے بھاگنے کا وقفہ نہیں، نماز تو اللہ سے ملنے کا ایک موقع ہے۔ نماز صرف فرض ادا کرنے کا نام نہیں، نماز دل کے جھکنے، آنکھ کے بھر آنے، روح کے نرم ہونے اور بندے کے اپنے رب کے قریب ہونے کا نام ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ صرف نماز کی صحیح ہونے پر اکتفا کر لینا کافی نہیں، صرف یہ دیکھنا کہ فرض ادا ہو گیا یہ بہت کم درجہ ہے۔ اصل سوال یہ ہے، کیا نماز نے دل کو بدلا؟ کیا نماز نے آنکھوں کو جھکایا؟ کیا نماز نے زبان کو پاک کیا؟ کیا نماز کے بعد گناہ کم ہوئے؟ کیا نماز کے بعد اللہ کی یاد بڑھی؟ اگر یہ سب نہیں ہو رہا تو ہمیں اپنی نماز کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے آپ سے سچ بولنا ہوگا۔ ہماری نمازیں اکثر جلدی میں ہوتی ہیں، ہماری نمازوں میں سوچ کم ہوتی ہے، ہماری نمازوں میں حضوری کم ہوتی ہے، ہماری نمازوں میں دل کا حصہ کم ہوتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس نے نماز کو ہماری زندگی سے اثر کے اعتبار سے کمزور کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے، ہم کیا کریں؟ کیا کر سکتے؟ سب سے پہلے نماز کو فرض سمجھ کر نہیں، ملاقات سمجھ کر پڑھیں۔ یہ سوچ کر کھڑے ہوں کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری آواز سن رہا ہے، وہ میرے دل کا حال جانتا ہے۔ دوسری بات، نماز میں جلدی نہ کریں، رکوع میں ٹھہریں، سجدہ میں ٹھہریں، تکبیرات کو محسوس کریں، سمجھ کر پڑھیں، بے سمجھے نہیں، قرات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نماز بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ تیسری بات، توجہ دیں، توجہ دیں۔ سورہ فاتحہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں، یہ بندے اور رب کے درمیان میں ایک عظیم مکالمہ ہے، ایک بات چیت ہے، اس لیے سمجھیں۔ اور نماز سے پہلے دل کو دنیا سے تھوڑا ہٹائیں، وضو اطمینان سے کریں، اذان سنیں اور اپنے دل کو سمجھائیں، اب میں اللہ کے سامنے جا رہا ہوں۔ اپنے آپ سے کہیں، اے میرے اللہ، میری نماز میں تو جان ڈال دے، خشوع خضوع پیدا کر دے۔ اللہ سے دعا مانگیں۔ یاد رکھو، نماز بغیر خشوع خضوع کے فرض تو ادا کر سکتے ہو آپ، لیکن وہ دل کو زندہ نہیں کرتی۔ وہ نماز، خشوع والی نماز ہی آپ کی زندگی میں برکت ڈالے گی، آپ کے دل کو زندہ کرے گی۔ یہ خشوع والی نماز کم ہو، چھوٹی ہو، سادہ ہو، پھر بھی انسان کو بدل دیتی ہے۔ آخر میں اپنے آپ سے بھی اور آپ سب سے بھی کہوں گا کہ اللہ کے سامنے جاؤ مگر بے جان ہو کر نہیں، اپنے رب کے حضور کھڑے ہو مگر غفلت کے ساتھ نہیں۔ نماز میں صرف جسم مت لے جاؤ، اپنا دل بھی لے جاؤ، اپنی آنکھ کو بھی لے جاؤ، اپنی عاجزی بھی لے جاؤ، اپنی محبت بھی لے جاؤ، اپنا درد بھی لے جاؤ، اپنی معافی بھی لے جاؤ، اپنی امید بھی لے کر آؤ نماز میں، کیونکہ نماز صرف حرکات کا نام نہیں، نماز بندے کی روح کا اپنے رب کے سامنے جھک جانے کا نام ہے۔ اگر جسم ہو اور روح نہ ہو تو وہ زندہ انسان نہیں ہوتا، وہ تو ایک بے جان لاش ہے۔
اسی طرح اگر نماز میں صرف حرکت ہو اور دل نہ ہو تو نماز اپنی حقیقت سے بہت دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے ذرا رک جاؤ، اپنی نماز کو دیکھو، اس پر غور کرو، اسے سیکھو، نماز کو زندہ کرو، اور اپنے آپ سے کہو میں اب ایسی نماز نہیں پڑھوں گا جو صرف ذمہ داری پوری کرے، میں ایسی نماز چاہتا ہوں جو مجھے میرے رب کے قریب کر دے۔ اللہ سے دعا مانگو، اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔